میری ماما اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، مگر وہ کوئی نوکری کرنے کی بجائے شہر کے اسپتالوں میں جا کر لوگوں کے بیچ مریض بن کر بیٹھ جاتی، تو وہاں کے بڑے ڈاکٹر ماما کو ڈریسنگ روم میں لے جاتے اور کافی دیر تک ماما ان کے ساتھ وہاں رہتی۔ ایک دن چھپ کر دیکھا تو ہوش ہی اڑ گئی، کیونکہ ماما تو میرا نام حذیفہ جان زیب ہے، میں 11ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، اپنی ماما کا بہت لاڈلا ہوں۔ میری عادت ہے یہ کہ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میرے بابا احمد جان زیب کا جب انتقال ہوا تو میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد گھر کے حالات میں کچھ عرصے تک اچھا خاصا فرق واقع ہوا، مگر پھر جلد ہی جانے کیسے سب بہتری کی طرف آنے لگا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک معمول پر آنے لگے تھے۔ میری ماما اکیلے ہی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی، روز کہاں جاتی تھی اور روزگار کا ذریعہ کیا تھا، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ میرا دانا پانی بہترین چل رہا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ ہاں، بابا سے بے حد قریب تھا، تو ان کی وفات کے بعد سے میں خود بخود سمٹتا چلا گیا۔ اپنے غم میں مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میری ماما کے لیے بیوگی کا غم کتنا بڑا تھا، اوپر سے ذریعہ معاش کی فکر اور اپنے اکیلے پن کا کوئی ساتھی نہ پا کر ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں ان سب سے یکسر بے خبر تھا۔ میری ماما ایک متوسط طبقے کی لڑکی تھی اور بابا ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنیادی طور پر دادا کی تمام تر جائیداد کے اکلوتے وارث میرے بابا ہی تھے، مگر دادا کی سوتیلی بہن کے بیٹے جو میرے بابا سے عمر میں کافی بڑے تھے، وہ بابا کو جائیداد کی خاطر جان سے مار ڈالنے پر تلے تھے۔ اس پر دادی نے اپنی دانست میں بہت بڑا مشکل فیصلہ کر ڈالا اور بابا کو میٹرک پاس کرتے ہی راتوں رات ایک پرانے اور قابل بھروسہ خاندانی ملازمین کے ایک شادی شدہ جوڑے کو سونپ دیا، جن کی شادی تو 15 سال پرانی تھی، مگر ان کا جوان سالہ بیٹا کسی حادثے میں چند دن ہی بس یہی تھا۔ دادی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان کے حوالے کر دیا، ان لوگوں کو وہاں سے بڑی رازداری سے فرار کروا دیا۔ وہ لوگ اسلام آباد کے قریبی علاقہ سے کراچی کے ایک پوش رہائشی علاقے میں جا بسے، جہاں ایک ہی دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے کسی کو جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی ہو۔ یوں یہ لوگ وہاں سکون سے رہنے لگے اور کوئی جان ہی نہ پایا کہ احمد جان زیب کہاں غائب ہوا۔ ان کے پیچھے چند سال تو دادا کی سوتیلی بہن اور اس کی اولاد بابا کے بارے میں دادا دادی سے جانچ پڑتال کرتے رہے، مگر جب کچھ ہاتھ نہ آ لگا تو ان دونوں کو بابا کے جاننے کے 7 ماہ بعد ہی قتل کر ڈالا اور کھلم کھلا ہر چیز پر قابض ہو کر بیٹھ گئے، مگر بابا کی تلاش جاری رکھی اور چند سالوں تک جب کامیاب نہ ہو سکے تو مایوس ہو کر سب بھول بھال کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اس دوران بابا نے اپنی ماں سے کیے وعدے کو نبھایا اور جتنا پیسہ زیور اور نقدی لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کی لالچ میں نہ پڑے، اپنی پڑھائی مکمل توجہ سے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شروع میں والدین کے دکھ کی وجہ سے بہت اداس رہتے، مگر وقت کے ساتھ انہیں صبر آ ہی گیا۔ احمد جان زیب یعنی میرے بابا بہت نرم مزاج، خاموش طبع اور کام سے کام رکھنے والے انسان تھے اور کافی ذہین تھے۔ بی اے زوالوجی مکمل کرتے ہی ایم ایس کے لیے باہر کی راہ لی اور وہیں ان کی میری ماما مہرالنساء بیگم سے ملاقات ہوئی، جو بلا کی ذہین تھی اور کینیڈا کی جانب سے فل ٹائم اسکالرشپ پر کیمسٹری میں ایم ایس کر رہی تھیں۔ شروع میں کچھ سال تو حسب معمول رہا، مگر رفتہ رفتہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ 3 سال مزید سرے گئے، اس دوران ان دونوں کے کب ایک دوسرے سے دھواں دار قسم کی محبت ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ ماما نے پی ایچ ڈی سے پہلے پاکستان واپسی کی راہ لی تاکہ گھر والوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کر کے باقاعدہ شادی کر سکیں، مگر ابھی وہ اتنا ہی بتا سکیں کہ لڑکا پاکستانی ہے، ان سے آگے انہیں بولنے نہ دیا گیا۔ اسی مہینے ان کا نکاح طے کر دیا گیا۔ دوسری طرف بابا انتظار میں تھے کہ دوبارہ رابطہ کیوں نہیں ہو پایا۔ ماما نے نکاح سے پہلے بہت کوشش کی کہ گھر والے ان کی بات مان جائیں، مگر گھر والوں نے تھوڑی سی بھی نرمی نہ دکھائی، تو مجبوراً نکاح سے ٹھیک 3 دن پہلے ماما دوبارہ گھر سے رات کے اندھیرے میں نکلی اور دور کہیں ہوٹل میں جا کر قیام کیا اور چند دن میں ہی واپسی کی راہ لی۔ گھر والے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ کینیڈا پہنچ چکی تھی۔ ماما اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے کھو کر بہت دل برداشتہ ہوئی، شادی کا پروگرام کینسل کر کے دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ بابا نے جب ماما کو اتنی بکھری حالت میں دیکھا، انہیں مکمل وقت اور توجہ دی، مگر جاہل مدروں کی طرح انہیں شادی وغیرہ جیسے معاملات میں زبردستی نہ کی۔ مکمل توجہ سے پی ایچ ڈی کے 3 سال تو ماما نے گزار دیے، پھر فائنل ایئر سے پہلے دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی۔
مگر ماما نے شادی سے پہلے اپنے نام اور ولدیت پاکستان سے کسی جاننے والے کے توسط سے بدلوا لیا، اور یوں مہرالنساء والجمال کی بجائے حفصہ والشہزاد کے نام سے حفصہ جان زیب بن گئی۔ 10 سال مزید وہیں قیام کرنے کے بعد واپس پاکستان کی راہ لیا۔ ماما ایک ماہر کیمسٹ کے طور پر، بابا پروفیسر ڈاکٹر کے طور پر پاکستان پہنچے، مگر یہاں چند سال ہی گزرے تھے کہ بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ آج میں گھر واپس آیا تو ماما پھر گھر پر نہیں تھی۔ اب تو یہ معمولی بن گیا کہ میں کالج سے واپس آتا تو اکثر ماما گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اپنے معمول کے کام کرنے لگا۔ شام کو جب ماما واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میں پچھلے بہت سے دنوں سے انہیں نئی موبائل کی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے نیا موبائل بھی لے کر آئی تھیں اور ان سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا، لیکن میری ماما کے اپنے کپڑے بہت ہی معمولی سے ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت اچھے کپڑے موجود تھے، لیکن وہ جب بھی باہر جاتی معمولی کپڑے پہن کر جاتی تھی۔ اس بار میں نے ماما سے کچھ سوال کر لیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ عام سے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بھی اچھے کپڑے ہیں۔ ماما نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل رہی ہے، اس لیے زیادہ تجسس کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اب کوئی بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ اب مجھے اس چیز کے بارے میں تجسس ہوتا تھا، ویسے بھی سوال کرنا میرا حق تھا، لیکن ماما نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماما کیا کام کرتی ہیں، یہ سب کچھ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا، کیونکہ میرے بابا تو میرے بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ وہ کیا کام کرتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ روزانہ کام پر نہیں جاتی تھی، بلکہ کبھی کبھی کام پر جایا کرتی تھی، اور یہ بھی کوئی مخصوص وقت نہیں تھا۔ کبھی تو وہ مسلسل ہفتے ڈیڑھ تک کام پر جاتی تو کبھی 2 ہفتے کام پر نہیں جاتی تھی۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ مجھے معلوم ہو میری ماما کیا کام کرتی ہیں، لیکن میری ماما مجھے کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ عجیب چڑچڑا سا مزاج ہو گیا تھا ان کا۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی، میں حسب معمول پارک میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو وہاں ایک انکل سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کافی بطونی قسم کے انسان تھے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود ان سے چھان نہ چھڑا پایا، اور کچھ بھی بدلحاظی اور بدتمیزی میری تربیت میں نہ تھی، سو میں نے ہار مان لی۔ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گھر کے تمام افراد کے نام، عمر اور باقی بھی ساری تفصیل میرے گوش گزار کر دی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں تفصیل لینا چاہی، مگر میں نے کچھ بھی تفصیل سے نہ بتایا، بس اتنا کہا کہ ہم کل 2 ہی افراد ہیں، میں اور میری ماما۔ میں تو اس پر انہوں نے مزید پوچھا کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ماما کی چھوٹی موٹی جاب ہے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ماما کام پر کہاں جاتی ہیں یا کیا کام کرتی ہیں، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ ان سب باتوں کو جاننے کی میں نے خود بھی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ انہیں کیا جواب دوں گا؟ اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کہیں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ میں بہت لاپرواہ ہوں، اور اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، جبکہ میں ان کی کسی بات یا نصیحت پر کان ہی نہیں دھرتا تھا، اپنے آپ میں مگن اور خاموش سا رہتا۔ آج جانے کیوں ان انکل کے سوالوں نے مجھے اس سب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے میں نے ماما سے دوبارہ پوچھا کہ آخر آپ جاب کون سی کرتی ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے میں آپ کی جاب وغیرہ کے بارے میں جان سکوں۔ لیکن ماما نے حیران ہو کر مجھ سے کہا، تم کب سے ان باتوں پر غور کرنے لگے؟ چھوڑو ان باتوں کو، اپنی لائف انجوائے کرو۔ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے یہ سب سوچنے کی، جب وقت آئے گا تو میں خود ہی سب کچھ آپ کو بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ماما نے مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور لہجہ بھی نرم تھا، لیکن ماما کے چہرے کی پریشانی نے مجھے تجسس میں ڈال دیا کہ ایسی کیا بات ہے۔ ماما اس بات پر گھبرا گئی ہیں، اور یہ تجسس انسان سے کچھ بھی کروا لیتا ہے۔ ایک رات کو ماما نے مجھے بتایا کہ وہ صبح کام پر جائیں گی، اس لیے میں اپنی چابیاں ساتھ لے کر جاؤں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ماما رات کو بتا دیتی تھی اور صبح کام پر چلی جاتی تھی، اور میں گھر کی چابی ساتھ لے کر جاتا تھا، اور اگر کبھی ماما کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑتا تو چابی ساتھ والوں کے گھر دے دیتی تھی۔ مگر اب میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس لیے صبح کالج کے ٹائم پر گھر سے تو نکل گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کہ چند دنوں سے چھٹی پر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے دریافت کرنے آیا ہوں، اور یہ استاد کا حکم تھا، سو میں چلا آیا ہے۔ ان کے گھر 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد
جب میں واپس آیا تو اس وقت ماما گھر سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی اور یہی ایک مناسب وقت تھا ماما کا پیچھا کرنے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے فوراً دوسری ٹیکسی لی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو یہ غلط، لیکن جب ماما مجھ سے اتنا کچھ چھپا رہی تھیں تو مجبوراً مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ جب ماما ایک اسپتال کے سامنے جا کر رکی تو ان کا یہ حلیہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی عزت دار خاتون نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ان کا یہ حلیہ ایسا تھا جیسے وہ بہت معمولی سی خاتون ہو۔ لیکن میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے اسپتال کے اندر چلا گیا۔ میری ماما اسپتال میں جا کر ایک مریضوں کے لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میری ماما یہاں کیوں بیٹھی ہیں، کیا ان کو کوئی تکلیف ہے؟ اور یہ دیکھ کر تو جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری ماما نیفرولوجسٹ یعنی دماغ کے روم میں داخل ہو گئی ہیں۔ میرا تو شرم سے سر ہی جھک گیا کہ میں کیسا بیٹا ہوں کہ میری ماما تکلیف میں بھی اکیلی ہیں، اور جانے کون سا مسئلہ ہے ان کو، اور ایک میں ہوں کہ میری اپنی فکریں پوری نہیں ہو۔ میں خود ہی نادم ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے ماما کو۔ تبھی نرس کے ساتھ ڈاکٹر نے ماما کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور آگے آگے چلنے لگے۔ ماما ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چل پڑا کہ آخر ڈاکٹر نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سرجری روم میں داخل ہونے سے پہلے ڈریسنگ روم میں سرجری ٹیم کے ساتھ ماما بھی تھی۔ تبھی ایک مریض سرجری روم میں پہنچایا گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا۔ باقی ساری ٹیم تھوڑی دیر میں باہر تھی، مگر وہ سرجن اور ماما باہر نہ آئے۔ مسلسل انتظار کرتے مجھے 3 گھنٹے ہونے کو تھے کہ تبھی اسپتال کا ایک ملازم آ گیا۔ اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ میں باہر انتظار کرتا رہا کہ تھوڑی دیر بعد میری ماما اسپتال سے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گھر آ گئیں۔ اب میرا پارا کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماما کا اس طرح سے عام سے حلیے میں بڑے ڈاکٹر کے پیچھے جانا اور گھنٹوں وہاں رہنا، یہ چیز میرے لیے حیرت کے ساتھ پریشانی کا باعث بھی تھی۔ آخر میری ماما کیا کرتی رہی ہیں، مگر مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جو نظر آ رہا تھا بات اس سے بھی کچھ زیادہ بڑی تھی، مگر اصل بات کیا تھی کہ وہ سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو میرے سر میں ہتھوڑے برسا رہا تھا، جیسے نظر آ رہا تھا۔ اس پر یقین کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر وضاحت کے لیے مجھے مزید گہرائی میں اترنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ماما سے کچھ پوچھنے کو تو سوال ہی نہیں بن رہا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے پھر سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی، مگر صاف صاف بالکل بات نہ بتاتی۔ خیر میں نے حالات کو وقت کے دائرے پر چھوڑ دیا اور صحیح موقع کی تلاش میں لگ گیا تھا کہ ٹھیک طرح سے سارے معاملے کو جانچ لوں۔ یوں ہی بنا جواز کے سوال جواب کرنا اخلاقیات میں شامل نہیں ہے، مگر میرے ذہن میں ہزار طرح کے خدشات اور وسوسے اٹھ رہے تھے کہ میری ماما مریضہ کے طور پر ڈاکٹر کے کمرے میں گئیں تو وہاں کے ڈاکٹر نے ماما کو ڈریسنگ روم میں کیوں بلایا، اور وہ بھی ایسے اشارہ کر کے جیسے وہ سب سے چھپانا چاہتا ہو، اور ساتھ ہی خود بھی ایسے روم میں جانا اور اتنے گھنٹے رہنا۔ سب سے بڑھ کر ماما جتنے پیسے لے کر آیا کرتی تھیں وہ پیسے بھی بنا کسی کام کے تو کبھی بھی کسی کو نہیں دیے جاتے۔ وہ یہ سوال تھے جو میرے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک ادھم مچا رہے تھے، لیکن ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ماں تو کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اور باقی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جن سے میں سوال کر لیتا، کیونکہ میرے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا سگا رشتہ دار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کا خاندان کون ہے، کہاں ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے ان کو چیزوں پر کبھی غور کیا تھا۔ لیکن اب ایک چیز مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں ماما سے سوال بھی کرتا تھا جس کے جواب میں مجھے ہمیشہ ڈانٹ ہی ملتی تھی، لیکن میں بھی اتنا مستقل مزاج تو ہو ہی چکا تھا کہ ان ساری چیزوں کو کھوج میں لگا رہتا۔ شاید انسان جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے قدرت خود ہی اس چیز سے پہنچنے سے پہلے راستے نکال دیتی ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے ایک دوست کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور جب کالج سے چھٹی ہوئی میرے سب کلاس فیلوز اس دوست کے والد کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہے تھے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی سوجی۔ ماما کو بتانا چاہا مگر گھر پر نہیں تھی، سو میں نے سوچا گھر آ کر بتا دوں گا۔ اپنے دوست کے والد کی عیادت کے لیے کلاس والوں کے ساتھ گیا تھا، مگر جب میں ان کے ساتھ اسپتال پہنچا تو میں نے دروازے میں ہی ماما کو اسپتال کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح عام سے کپڑوں میں تھی، انہوں نے مجھے آتے نہیں دیکھا تھا۔ دوستوں کو تو فوراً ICU کا پتہ مل گیا کیونکہ انکل کی حالت کافی خراب تھی، اور میں ادھر سے فوراً وہاں سے چھپ کر ماما کے پیچھے چلا گیا۔ میری ماما اسپتال کے مختلف حصوں میں گھوم پھر رہی تھی۔
پھر یہاں بھی وہی تماشا ہوا کہ اسپتال کے ایک نیورو سرجن کے کمرے میں گئی، مگر آج تو وہاں زیادہ دیر نہ رکی اور ڈاکٹر کی امرا وہاں سے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اور میری ماما وہاں سے بھی ویسے ہی غائب ہو چکی تھی۔ جب ماما اور ڈاکٹر دونوں اسپتال کے ڈریسنگ روم کے اندر گئے تو میں بھی فوراً سے ان کے ساتھ والے اسٹور روم میں گھس گئی، اور اب ادھر سے جو کچھ میں نے سنا وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ میری ماما اتنا کیسے گر سکتی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی ماما پر شدید غصہ تھا، اور مجھے ان کو ماما کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ جو چیز میرے سامنے نظر آتی وہ صاف صاف پتہ دے رہی تھی کہ میری ماما کیا کام کر رہی ہیں، جبکہ وہ مجھے ہر وقت عزت، شرم اور ان جیسی چیزوں کا درس دیتی رہتی تھیں، جبکہ خود ہی ایسے کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے ہر صورت میں اپنی ماما سے کرنے تھے۔ لیکن ایک دن جب میں کالج سے گھر واپس آیا تو میری ماما گھر پر نہیں تھی ہمیشہ کی طرح، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دروازہ بجا میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ میں حیران رہ گیا کہ دروازے پر میری ماما اور زخمی حالت میں کھڑی تھی، ان کے ساتھ اسپتال کا وہی سینئر ڈاکٹر تھا۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی ماما کو اس طرح زخمی کس نے کیا، کیونکہ کچھ بھی تھا، میں تھا تو ان کا بیٹا، اس لیے میں انہیں اندر لے کر بھاگا۔ وہ ڈاکٹر بھی ساتھ ہی اندر آ گئے اور مجھے بتانے لگے کہ کون کون سی دوا دینی ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو جانے نہیں دیا بلکہ بٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آج مجھے صحیح سے تمام باتیں سچ سچ بتا دیں، میں بچہ نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر کون ہے؟ آپ کیمسٹ ہونے کے باوجود اسپتالوں میں کیوں جاتی ہیں؟ اور پھر ڈریسنگ روم وہاں جا کر آپ کیا کرتی ہیں؟ یہ ساری باتیں سن کر ماما تو رو رہی تھی، لیکن اس ڈاکٹر نے کہا تمہارا بیٹا سمجھدار ہے اور بڑا ہو گیا ہے، اتنا تو یہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو ہر بات سچ بتا دو، کیونکہ جب یہ خود سے اندازے لگائے گا تو یقیناً تمہارے بارے میں غلط سوچے گا۔ تب مجھے میری ماما نے اپنی کہانی سنائی، جو سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ماما نے بتایا کہ میرے بابا جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر جائیداد کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا۔ صبح ملازمین کے بیٹے بن کر رہنے لگے اور پھر باہر چلے گئے، جبکہ ماما خود ایک متوسط گھرانے کی لاڈلی شہزادی تھی، مگر پابند ماحول کی پروردہ تھیں۔ ماما غضب کی ذہین تھی، ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تو گھر والوں نے آگے پڑھنے سے منع کیا، مگر انہوں نے رو دھو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ کیمسٹ بننا چاہتی تھی، اس لیے ضد کر کے وہ پڑھتی رہیں۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی پڑھائی کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کی ضد تھی، ان کے صرف ایک ہی ماموں تھے، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، مگر اچانک ایک دن دونوں ہی کسی اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور ان کے بیٹے کو میرے نانا نانی نے پالا تھا۔ میری ماما اپنے اس کزن سے 2 سال سے بڑی تھی، لیکن یہاں پر خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کی بچپن میں منگنی کر دی گئی تھی۔ لیکن میری ماما پڑھتی رہیں اور کیمسٹری میں ایم فل کر لیا، لیکن اس دوران ان کو اپنے ایک ہی یونی فیلو سے پیار ہو گیا، لیکن شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے راتوں رات ان کے نکاح کی ٹھانی، لیکن میری ماما کے اندر بھی وہی ضدی خون تھا، اس لیے جس دن ان کا نکاح تھا اس سے 3 دن پہلے رات کو گھر سے بھاگ گئیں اور پھر دوبارہ بیرون ملک چلی گئیں۔ میری ماما نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا دی، اس کے بعد ایک نئے نام سے انہوں نے 10 سال وہیں پر اور پھر پاکستان آ کر زندگی شروع کی۔ اب ان کی شناخت بدل چکی تھی، نہ وہ چہرہ رہا تھا اور نہ وہ نام، اس لیے وہ کیمسٹ کے طور پر کام تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن شوہر کے ساتھ کبھی کبھی اسپتالوں میں ضرور جاتی تھیں۔ خاندان والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے دونوں محفوظ تھے، اور خدا نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی کہ انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ کیس ہاتھ میں لیتی اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کام کرتی رہی، لیکن ایک کیمسٹ کے طور پر ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ یہ شوہر کے ساتھ اسپتال جانے کی وجہ سے کسی حد تک کام کرنا جانتی ہیں۔ ان کے انتہائی قریبی 1-2 دوستوں کو سے معلوم تھا کہ میری ماما کون ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، میں پیدا ہو گیا، اس کے بعد ایک دن ایک ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کی بھی موت واقع ہو گئی۔ میری ماما کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف یہ تھا گھر اپنا تھا، تو میری ماما نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ قائم کیا اور پھر ایک ان کا حادثہ معاہدہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو جہاں بھی کیمسٹ کی ضرورت ہوتی تو میری ماما کو بلا لیتے تھے، اور ماما اس چلگی میں جاتی تھی جس سے لگتا کہ کوئی چیک اپ کرانے والی ہے، کوئی دھیان نہیں دیتا، اور یہ اسٹاف روم کی طرف نہیں جاتی تھیں اور یہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈریسنگ روم میں جاتی اور وہیں سے اپنا حلیہ بدل کر جا کر سرجری روم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی۔ اور ڈاکٹر جو تھا ڈریسنگ روم میں ہی رہتا، اس طرح کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی اساس سرجری کرتے ہوئے کیمیکل استعمال کرنے والے ہاتھ
اس ڈاکٹر کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو سرجری کی آدھی رقم ملتی تھی۔ اور آج جب یہ سرجری کر کے نکل رہی تھی تو انہوں نے اپنے کزن کو دیکھ لیا، وہ وہیں سے ڈر کر بھاگیں تو ایک گاڑی کے ساتھ لگ کر زخمی ہو گئی۔ حالانکہ ان کے باپ یا ان کا کزن کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اور یہ اتنی سی بات ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماما کی کہانی سننے کے بعد مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میری ماما اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی میری خاطر خود کو چھپا رہی تھی۔ اب ان کو یہ تو نہیں ڈر تھا کہ ان کے والدین ان کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ واپس جا سکتی تھیں، اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکتی تھی۔ لیکن ان کو یہ ضرور یقین تھا کہ اگر ان کے والدین کو پتہ چل گیا کو ان کی بیٹی کا ایک بیٹا بھی ہے تو یقیناً میری زندگی خراب کر دیں گے، اور میری زندگی بچانے کے لیے میری ماما ڈرامے کی سی زندگی جی رہی تھیں، سارا کام بھی کر رہی تھی اور نام کسی اور کا تھا، وہ بظاہر صرف ایک مریضہ ہوتی تھی۔ امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔